السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تھوڑی چھوٹی ایپیسوڈ دے پائی ہوں کیونکہ سنڈے بہت زیادہ بزی تھا، لیکن پھر بھی میں نے کل کی کسر آج نکال دی۔ کل تو بالکل ہی نہیں لکھنے ہوا تھا اور اتنی تھکن ہو جاتی ہے سفر کی کہ پھر لکھا نہیں جاتا تھوڑی دیر، لیکن پھر بھی جتنی لکھ سکی ہوں میں لے کر آ چکی ہوں۔ ایپیسوڈ 41 اور بہت ہی حسین ایپیسوڈ ہے، سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی آپ کو بنا ٹائم ضائع کیے لے کر چلتی ہوں ایپیسوڈ 41 کی طرف۔ تو ناول تیرے نام پہ مر جاؤں بائے اسمروا مرزا، ناولز لیٹ سٹارٹ۔ ایدا میں دم نہیں کہ تمہیں روک پاتی، نکمی کیوں آئے ہو تم یہاں؟ آلیان کے ویئر ہاؤس میں اس وقت آزاد اس کے کچھ ٹرین آدمی اکٹھے کر رہا تھا تاکہ مزدور حویلی کے لوگوں کو بتائے آخر ان لوگوں نے کس کی چیز پر ہاتھ ڈالا ہے، اور علی بھی سیدھا وہیں چلا آیا۔ لاکھ ناراضگی اوپر اوپر والی ہوتی پر اسے آزاد کی بے حد فکر تھی۔ میں اپنا پھیلایا رائتا سمیٹنے آیا ہوں، آپ ٹک کر بیٹھے، میں لے کر آؤں گا نازلی کو۔ منہ کھول کر مجھ پر الزام لگایا ہے، اب زیادہ ہیرو بننے کی ضرورت نہیں۔ مزدور کے لوگ اس کی حویلی کو چاروں طرف سے گھرے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آلیان نے سیدھے سے حکم صادر کیا اور سیدھے منہ بات نہ کرتے اس نے چاچو کو بازو سے پکڑ کر لہراتے کرسی پر دھکیلا تو آزاد بکھلایا۔ کیا کرنے لگے ہو؟ آزاد اس کی حرکت پر پریشان ہوا، اور جب آلیان نے آزاد کو پھڑپڑانے کی مہلت بھی نہ دیتے موٹی رسی سے باندھنا شروع کیا، تب آزاد کو علی کی کارروائی سمجھ آئی۔ پھر وہ خود مچلا پر آلیان اس کی طرح ہی توانا تھا تو بنا کسی مدد کے پھڑپڑاتے آزاد کو پورا رسیوں سے باندھ کر ہانپتے سانس لیتا پیچھے ہٹا۔ یہ کیا کر رہے ہو نکمی کے نکمے؟ آزاد نے خود کو رسیوں میں پورا بندھا دیکھے چلا کر آلیان کی طرف دیکھا۔ آپ نے میرے اندر کے جانور کو للکار دیا ہے بڈی، اب میرے اس دوست جانور کی مجروح ہوئی انا کو تسکین تب ملے گی جب میں نازلی کو آپ کے سامنے لاؤں گا، وہی کھولیں گی آپ کی رسیاں۔ آلیان نے اپنی گن میز پر سے اٹھائی، بھری میگزین جس میں 8 گولیاں تھی، فکس کرتے آزاد کو دھمکی دی، جس پر آزاد کے چہرے کا رنگ اڑا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کھولو مجھے، اکیلے مت جانا، میں جاؤں گا تمہارے ساتھ، کھولو مجھے علی۔ آزاد ایسے کرسی پر اچھل رہا تھا جسے کیڑے کاٹ رہے ہوں، لیکن علی اس وقت گونڈا ورژن میں تھا تو اسے چاچو پر کوئی رحم نہ آیا۔ الٹا وہ شر انگیز نظروں سے آزاد کو دیکھتا، کرسی کے دونوں ہینڈلز پر ہاتھ رکھ کے ذرا آگے کو جھکا۔ ایدا نے مجھے روکنے کے لیے واش روم بند کر دیا تھا، مطلب سیریسلی، آپ جانتے ہیں کس بے بسی کے لیول سے گزرا ہوں۔ آپ میرے اچھے چاچو اسی لیول آف پیشنس سے گزریں گے۔ میں جاؤں گا آپ کی نازلی کو لینے اور آپ یہاں کرسی پر بندھے اچھلیں گے، پر یقین کریں یہ کرسی ٹوٹ جائے گی لیکن یہ رسیاں نہیں، تو شانت ہو جائیں۔ آلیان کے اندر اس وقت ایول سول گھسی تھی، خطرناک لوفر بنا وہ آزاد کو سکتے میں ڈال گیا۔ اب بیچارہ یہ تھوڑا بتا سکتا تھا پیار کا پاگل پن ہے جو انتقام پر اکسا رہا ہے۔ ایدا نے واش روم میں بند کیا تو اسے خود بھی اندر ہونا چاہیے تھا تمہارے پاس۔ میرے اچھے بھلے بھتیجے کو صدمہ لگ گیا کہ اس کی زندگی میں رومانس کا رے بھی نہیں، ٹھیک سمجھا ہوں نا؟ آزاد نے بھی مزاحمت شیر سی جاری رکھتے برابری کا طنزیہ وار کیا تو آلیان کے کانوں سے دھواں نکلا۔ چاچو پرسنل اٹیک مت کریں، وہ دانت پیسے گھرایا، جبکہ دونوں کی یہ جنگ جو دراصل منہ ماری تھی ان کے لوگ دلچسپی سے انجوائے کرتے نظر آئے۔ تم مجھے یوں باندھ دو اور میں یہ بھی نہ کروں، کھول دے مجھے ورنہ تیرا سر کھول دوں گا علی، کھولو مجھے۔ تم لوگ منہ کیا دیکھ رہے ہو ہمارا؟ پکڑو اس جوان ابلتے خون کو۔ آزاد نے سارے آدمیوں کو کٹھے لتاڑا جو معصوم منہ بنائے کھڑے تھے، پر آزاد سر ہم آلیان سر کے آدمی ہیں،
ایک آدمی اپنی مجبوری بتائے منمنایا، جبکہ آلیان کی گھوری پر فوراً خاموش ہوا۔ میں تم سب کو اس سے ڈبل پیسے دوں گا، بس اگر تم لوگ مجھے کھول کر اسے رسیوں سے بند کر دو تو مزہ آ جائے۔ آزاد نے بھی سیدھا سباؤ سوداگری پر اترتے سب کو آفر لگائی، اور آلیان نے سب کا ہارن کھوتے منہ دیکھا کہ سارے کمینے اس کے چاچو کے آگے بک گئے تھے۔ یار کس قسم کے کریمنل چاچو ہیں آپ یار؟ یہ آپ سب بھائی بچپن میں بلیک میلنگ اور منہ توڑ جواب سکھانے والے اسکول بھی گئے تھے کیا؟ آلیان کا سر چکرا گیا کہ یہ بندہ بندہ ہے، بے بس ہے، پھر بھی اس کے سارے آدمیوں کو خرید گیا۔ یہ ڈرامے بعد میں کر لینا، ابھی کھولو مجھے۔ اگر نازلی کا بال بھی بکا ہوا تو میں نے اس عمر میں تمہاری ٹرین کر دینی حالی، پھر بال نہ آئے تو مجھے مت کہنا۔ کھول مجھے گستاخ بھتیجے، ورنہ ساتھ لے جانے کے بجائے تو میں یہی بندوا کر چلا جاؤں گا۔ آزاد نے ہاتھی والی طاقت دکھائے نئی نویلی لکڑی کی کرسی کو اکھڑا اور اپاہج تو بنا ہی دیا تھا۔ اگر مزید وہ بندھا رہتا تو کرسی کیا، رسی کے بھی کئی ٹکڑے ہوتے۔ پھر خود بھی آلیان کو بھی نازلی کی پریشانی تھی تو نتنے پھیلاتا قریب آیا اور چاچو کے ہاتھ اور پیروں کی رسیاں کھولیں۔ ہاں، آزاد سے زیادہ وہ نازلی کے لیے پریشان تھا۔ کیا پلان ہے؟ کیسے بچائیں گے نازلی کو؟ وہ لوگ گنز وغیرہ لوڈ کرتے ویئر ہاؤس سے نکل کر گاڑیوں کی طرف بڑھے تو آلیان نے فکر سے پوچھا، بھون دوں گا سب کو۔ آزاد بلند آواز میں بڑبڑایا تو علی نے خشمگی نگاہوں میں چاچو کا مکھڑا بھرا۔ بھون کر پھر باربیکیو کا بھی پلان ہے؟ آلیان نے زج کرتے پوچھا تو آزاد نے اسے سرد نظروں سے گھورا۔ مذاق چل رہا ہے یہاں؟ آزاد سخت تب کر بولا۔ تو بھولنے والا مذاق کس نے کیا؟ پہلے تو آپ نے نازلی کو بڑی آسانی سے اٹھا لیا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں کو پتا نہ تھا آپ آنے والے ہیں، پر اس بار انہوں نے نازلی آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں دینی کہ جا اٹھا لے اور لے جا اپنی حسینہ۔ یار کچھ تو پلان لے کر چلیں۔ نازلی کس حال میں ہے، کہاں ہے، اس بارے جانتے ہیں پہلے۔ وہاں مزدور حویلی کے ایک کک میری جاسوس ہے، مجھے وقت دیں تاکہ میں اس سے نازلی کے بارے پوچھ سکوں۔ ابھی وہ لوگ ہماری ہی طاق میں ہوں گے۔ آلیان کی حکمت عملی سب سے زبردست تھی، جس کو لیے اس نے سنجیدگی سے بات سمجھائی، پر آزاد کے لیے ایک ایک لمحہ بھاری ہو رہا تھا۔ وہ کسی پلان کے لیے انتظار کرنے کی سچویشن میں نہ تھا۔ ٹھیک ہے، جلدی پتا کرو، وہ لوگ نازلی کو ٹارچر کر رہے ہوں گے، وہ ہرٹ بھی ہے مجھ سے۔ آزاد نے بھی جیسے کچھ پل ہتھیار ڈالے، جبکہ آلیان ان کے کہنے سے پہلے ہی اپنی ڈائل لسٹ سے کوئی نمبر ملا چکا تھا۔ ہاتھ کے اشارے سے چاچو کو بیل جانے کا بتایا۔ جی آلیان سر۔ دوسری جانب سے کسی خاتون نے اپنے فون پر آتی کال پک کرے پوچھا، عذرا، نازلی کہاں ہے؟ کیا ہوا ہے؟ برہان مزدور نے کچھ کہا انہیں؟ اس وقت کہاں ہے؟ آلیان نے فوراً مدعے پر آتے استفسار کیے، جبکہ آزاد بھی شدت سے منتظر تھا۔ جی برہان سر، ان کو گھسیٹتے ہوئے لائے تھے، بہت جھگڑا اور فساد ہوا، نازلی بی بی نے ڈٹ کر انے اور ابی کا مقابلہ کیا اور اسی وجہ سے ان کو حویلی کے زندان میں پھینکوا دیا گیا۔ یہ سب سنے آلیان کی آنکھیں غصے سے سرخ سی نظر آئیں۔ زندان کس طرح کا ہے اور کہاں ہے؟ تم پہنچ سکتی ہو وہاں؟ آلیان نے مزید پوچھا تو عذرا جو باورچی حال میں تھی، احتیاط کے طور پر چاروں طرف نظریں دوڑانے کے بعد شیلف پر رکھی کھانے کی ٹرے دیکھ کر سر ہلا گئی۔ میں ابھی نازلی بی بی کو کھانا ہی دینے جا رہی تھی۔ زندان سٹور روم جیسا ہے، حویلی کا انڈر گراؤنڈ پورشن ہے، وہاں کوئی آتا جاتا نہیں، لیکن صفائی ستھرائی ہوتی رہتی ہے۔ عذرا نے پوری تفصیل دی تو آلیان کو کچھ تسلی ہوئی۔ ٹھیک ہے، تم نازلی کے پاس پہنچ کر کال کرو مجھے۔ آلیان نے اسے نئی کمانڈ دی۔
جسے عذرا نے فوراً پک کیا اور سر ہلایا۔ جی سر، میں گل خانم کو ان کی چائے دے کر پھر نازلی بی بی کے پاس جاتی ہوں، عذرا نے فرما برداری سے کہا، جس پر عالیہ نے کال کاٹی۔ نازلی کو وہاں سے آزاد کروانے سے پہلے یہ ضروری ہے چاچو کہ وہ آپ سے اپنی ناراضگی ختم کرے۔ وہ کبھی نازلی کے پاس جا کر کال کرے گی، ٹاک ٹو نازلی، بنا ان کی ہمت کے صرف ہماری کوشش ان کو اس جگہ سے نکال نہیں سکتی۔ سمجھ گئے آپ میری بات؟ عالیہ نے بھرپور دماغ لڑاتے آزاد کو لائے عمل سمجھایا، اور یہ سب سے بہترین تھا۔ ٹھیک ہے، وہ بات کرے گی مجھ سے۔ آزاد تھوڑا ڈرا ہوا تھا، اپنی محبت پر اتنا بھی بھروسہ نہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ کال پر آپ کی آواز آ رہی ہو اور وہ منہ موڑ دیں؟ عالیہ نے بہت پتے کی گہری بات کی، سوال کی طرح سمجھائی، اور آزاد نے افسردہ ہو کر ہی صحیح پر اس کے پوائنٹ کو سمجھا، اور اب وہ کچھ شانت تھا۔ عذرا کی کال کا اب دونوں گاڑی سے لگ کر کھڑے منتظر تھے۔ عذرا کی کال کے اب دونوں گاڑی سے لگ کر کھڑے منتظر تھے۔ دلارا نے آ کر سویٹر اتار دیا۔ وہ بینی کا چیک اپ جب تک کرتی رہی، عزیزے نے اپنے سٹاف سے کہلوا کر باران کے کپڑے بھی ڈرائی کروائے، اور تب تک اس نے ہاٹ شاور لیا، کیونکہ ٹھنڈی یخ بارش میں بھیگنے کا اثر اس کی سرخ ناک کی مانند نظر آ رہا تھا، تو ہاٹ شاور کا اسے عزیزے نے ہی کہا۔ جب تک وہ شاور لے چکا تھا، اس کے کپڑے ڈرائی کلین ہو کر اسے واپس مل گئے۔ جب بہران باہر آفس سے نکلا تو اسے دلارا ایگزامن روم میں بینی کے ساتھ نظر آئی۔ وہ بینی کا پورا معائنہ کر رہی تھی کہ کہیں اس پر جرمز تو نہیں، یا کسی جنگلی جانور نے تو اسے نہیں کاٹا، مگر اس کے پیٹ کے تھوڑے سے بال کھینچے تھے، جس سے لگ رہا تھا کسی جانور نے اسے وہاں سے پکڑے گھسیٹا ہے، اور تبھی وہ ڈر کر بھاگ نکلی تھی۔ دلارا نے وہاں بھی ذرا ذرا کھروچوں پر مرہم لگایا، اور وہ ایک بلی کو اتنے پیار سے ٹریٹ کر رہی تھی کہ بہران دنگ تھا۔ آتے قبل وہ دلارا سے نہیں خود پر غصہ تھا کہ وہ دلارا کے لیے ایسا کیسے سوچ سکتا ہے۔ وہ خود پر غصہ تھا کہ وہ دلارا کو خود سے بچانا چاہتا ہے، اور خود میں ہی مبتلا کرنے کی سازشیں بھی کر رہا تھا۔ بہرحال جتنی ہفکی تھی، وہ دلارا کو یوں بینی کے ساتھ ایک ڈاکٹر کی طرح پیش آتا دیکھے مٹ گئی۔ رات کے 8 بج چکے تھے، بہران کی آخری رات بھی شروع تھی، اور اسی آخری لفظ سے اب دلارا بھاگنے کے پلان کرتی نظر آئی۔ اس ناراض آدمی کو گھر بھیجتی ہوں بی کے ساتھ۔ کلاس وال کے پار پاکٹس میں ہاتھ دے کر کھڑے بہران کو دیکھے، وہ خود کلامی کرے، بینی کو کیئرنگ سٹاف کے حوالے کرے، وہ خود کو کمپوز کرتی، ڈور پش کر کے کھولتی باہر نکلی، تو وہ ہنوز ویسا ہی اسے تاڑتا ملا، ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی۔ اس شخص کی خفا آنکھیں محسوس کیے دلارا کی زبان تالو سے چپک گئی۔ ہمارے بیچ کس نہیں ہوئی، اس کا غصہ ہے؟ وہ بے خوف نہیں تھی، یہ سوال کرتے وہ شدید جھنپی ہوئی تھی۔ پہلی بار اس کے دل کی دھڑکن سست تھی۔ میں ہمارے بیچ ایسی چیزوں کے خود خلاف ہوں، تو اس پر غصہ کیوں ہونے لگا؟ وہ روڈ ہوا، جیسے یہ جواب دے کر خود کے بہکنے پر پردہ ڈال رہا ہو، غرور دکھا رہا تھا کہ ایسی کوئی خواہش اس کی طرف سے کبھی نہ ہوگی۔ تم نے جب کہا تھا کہ تمہیں نہیں پتا میں کیا چاہ رہا ہوں، مجھے اس سے لگا you want to kiss me desperately۔ دلارا نے اپنی الجھن فوراً بتا کر حل کی، تو بہران نے اس پر سے نظریں ہٹا کر چرا لی۔ بکواس کی تھی میں نے، ہوش میں نہیں تھا۔ تم نے میری طرف دیکھا ہی آؤٹ آف کنٹرول نظروں اور تیوروں سے تھا کہ میرے اندر کا مرد بہکنے لگا، پر تھینکس ٹو بینی جس نے مجھے بہت بڑے ریگریٹ سے بچا لیا۔ میں تمہارے لیے بہت اچھا چاہتا ہوں، وہ اچھا میں نہیں ہوں۔ پاران گلدرم نے اسپاٹ لہجے میں سارے جھگڑے ہی سمیٹ دیے۔ اسے لگا شاید اپنی فیلنگز بتا دی تو وہ جو پہلے ہی دلارا کے مقابلے میں بہت چھوٹا پڑ گیا ہے، مزید کمزور ثابت ہو جائے گا۔ اوہ، مطلب یہ سارا قصور میری نظروں کا تمہاری نظروں سے ملنے کا ہوا؟ پھر اچھا تھا نا تم سے ہٹائی تھی جب۔
یہ تم پر پڑتی رہیں تو تم خود کو میرا اچھا سمجھنے اور ماننے لگو گے کہ اس سے آگے تک بات نکل جائے گی تو اس کا حل ہے تم میری طرف کبھی مت دیکھنا دوبارہ۔ دلارا نے اس شخص کے پورے وجود سے ایک جھٹکے میں جان کھینچ لی۔ وہ اسے دیکھے بنا کیسے رہے گا؟ کیا دلارا نے یہ حکم صادر کرتے سوچا نہ تھا؟ کس چیز کا بدلہ لے رہی ہو مجھ سے؟ وہ دانت پر دانت جماتا، دونوں بازوؤں سے اسے دبوچتا، اپنے چہرے کے انچ فاصلے تک لا ٹھہراتے اکھڑ کر بولا۔ بھاری آواز تنتنانے کے باوجود ٹوٹ پھوٹ گئی اس چیز کا کہ تم نے جھوٹ بولا۔ وہ بے خوفی سے الزام در گئی۔ واٹ؟ کیسا جھوٹ؟ وہ جنجلاہٹ کا شکار ہوئے غرایا۔ جانے دو، بات دب گئی تمہارے اس خواہ کے غرانے تلے۔ مجھے یہ بتاؤ، ناراض رہنا ہے یا مان جاؤ گے؟ وہ سخت دکھی ہوئی جبکہ وہ بھی ہوا۔ ایسے کیسے بات دب سکتی تھی؟ ایسے کون کہتا ہے مناتے ہیں ڈھنگ سے؟ وہ سخت برہمی و افسوس سے شکوہ کرتے بولا۔ ڈھنگ سے کس کر کے منایا جا سکتا ہے اگر وجہ اس کس کا نہ ہو پانا تھا؟ لیکن تم نے ابھی کہا یو ڈونٹ نیڈ دس ایور، تو بتاؤ پھر، مجھے سچی وجہ ہی پتہ نہیں تمہارے روٹنے کی، تو میں مناؤں کیسے؟ وہ سادگی سے حل مانگنے لگی، جبکہ باران کا دل زندگی میں پہلی بار گلا پھاڑ پھاڑ کر چیخنے کا کیا۔ یہ پاگلانہ سوچ اسے دلارا کے سبب آئی، اور وہ دھنگ تھا کہ اس کے اندر اتنا انتشار کب اور کس لمحے بھر گیا۔ وہ تو بہت شانت اور تحمل مزاج آدمی تھا۔ مان گیا ہوں، مت مناؤ، میں تمہیں اور انے کو گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اس کے بازو چھوڑے پیچھے ہٹنے لگا جب دلارا نے اس کے دونوں مضبوط ہاتھ اپنے ملائم ہاتھوں میں قید کر لیتے سے روک لیا۔ خود مان جانا سیلف ریسپیکٹ کے لیے بھاری نہیں ہوگا؟ کوئی اتنے بڑے دل کا کیسے ہو سکتا ہے؟ یو نو وٹ، بڑا دل بیماری بھی ہوتی ہے۔ وہ اسے کوئی معاملہ جانے دینا بھی نہ چاہتی تھی، عجیب طرح گھیرتی تھی کہ مرنے والا پانی بھی نہ مانگتا تھا۔ بلا وجہ روٹنے والے خود ہی مان جائیں، یہی ان کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ وہ مصلحت سے کام لیتا نظر آیا۔ ٹھیک ہے، گڈ بائے۔ وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ دباتی سے رخصت کرنے لگی جو باران کی اس سخت تکلیف سے پہنچا گیا۔ یہی تک کیا سب؟ بس حد! دل کو دھچکا لگنا کسے کہتے ہیں آج باران کو معلوم ہوا تھا۔ یہ گڈ بائے کل کرنا، آج نہیں دلارا۔ سب کچھ بہت بھاری ہے ابھی، ایک ایک سانس تک۔ وہ جانتی تھی یہی اصولاً بہتر بھی ہوگا اور مناسب بھی، پر پھر بھی مسکراتے مسکراتے ہی انکاری ہوئی۔ میں تم سے کل نہیں ملوں گی، یہیں سے گڈ بائے کر رہی ہوں، کیونکہ کل مجھے فجر کے وقت سیمینار کے لیے ازمیر نکلنا ہے، NGO سیمینار۔ تم گھر جاؤ، بی کے ساتھ رات ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ سب شیئر کرو، ہر تکلیف۔ دل ہلکا ہوگا تو واپسی کا سفر بھاری محسوس نہیں ہوگا۔ بریمن پہنچ کر مجھے کال کرنا، تمہارے خیریت سے پہنچنے کی منتظر رہوں گی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ پکڑے کھڑی اتنے پیار سے تکلیف پہنچا رہی تھی کہ وہ شکوہ بھی نہ کر سکا۔ کیسے وقت سے پہلے اسے نہ چھوڑے؟ وہ اس کا ساتھ چاہتا تھا، اور وہ اپنے ساتھ سے باران یلدرم کو وقت سے پہلے ہی محروم کر رہی تھی۔ ابھی تو چلو میرے ساتھ، شاید میرا ارادہ بدل گیا ہو۔ انے کے بجائے میں تمہیں سب بتانا چاہتا ہوں، کیا معلوم میرا دل بس تم سے سب بانٹ کر ہلکا ہونا ہو۔ تم اپنا سیمینار چھوڑ نہیں سکتی میرے لیے صبح کا، ڈرائیور کے ساتھ مجھے ایئرپورٹ بھی چھوڑ دینا، میرے جانے کے بعد نمٹاتی رہنا اپنے کام۔ وہ اس کو ہاتھوں سے پکڑے دلارا کو اپنی طرف کھینچے، اس کی آنکھوں میں پورے حق سے جھانک کر خواہش کر رہا تھا۔ وہ اس کے لہجے میں واپس آنے کے بعد شدت محسوس کر رہی تھی۔ دونوں کے باغی دل بغاوت پر آمادہ لگ رہے تھے۔ آنکھوں کی معصوم سی رنگت مطلبی اور تشنا سے رنگوں میں نہائی تھی۔ اگر کچھ پل مزید تمہارے ساتھ رہی تو بات بہت بڑھ جائے گی، مجھے اچھا نہیں لگے گا تمہیں روکتے ہوئے، پلیز۔ وہ باران سے کہیں زیادہ مجبور تھی، سب بدل گیا تھا۔ دلبر کا دل اور ایمان دونوں ہی لڑکھڑا رہے تھے۔ روکنا کس چیز سے؟ جانے سے یا کچھ غلط کر بیٹھنے سے؟ وہ الجھا۔
दिलारा इसे उलझा कैसे छोड़ सकती थी। कम से कम वो ये एक उलझन और परेशानी तो मिटा ही सकती थी। जाने से तो कभी नहीं रोकूंगी, मैं बात बढ़ने का कह रही हूँ। हफ्ता ठीक गुजर गया और अब मामला अगर खराब हो गया तो शायद हम एक दूसरे से कभी नजरें ना मिला सकेंगे। उसके हाथों को आजाद करती, दोनों हाथ उसके शोल्डर्स पर रखे, बारान की आंखों में झांकी थी, जिसने इस फैसले में सिर्फ दिलारा का आराम तलाशना चाहा। मैं सब तुम्हें बताना चाहता हूँ, तुम गवाह से भी नहीं मिली थी। कम से कम 18 साल पहले क्या हुआ ये तो जान लो। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें सबके बाद अकेला पड़ने नहीं दूंगा। सुन लो मुझे। वो दिलारा से यूं सब कहने को तड़प रहा था जैसे वो सब बातें उसे अंदर ही अंदर खा जाने वाली हो। दिलारा ने महसूस किया वो बहुत ज्यादा मुस्तरब और बेचैन है। इसे किसी तौर पर आराम ना आ रहा था। मैं तुमसे सब कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम चले जाओगी तो बी से सब पूछ लूंगी। मैं तुमसे वो सब नहीं जानना चाहती। मैं शायद तुम्हारी सोच से ज्यादा बिखर जाऊं। मजबूर सी हूं। पहली बार जिंदगी ने कर दिया। तुम ऐसे मजबूर मत हो बारान। देखो वो सब कुछ एक ही रात में जानना और समझना मेरे लिए मुमकिन नहीं। दिलारा ने हर तरह उसे समझाने के जतन किए, तो बारान ने सीने पर जमी सी सांस खारिज करते उसकी मान लेने का फैसला किया। ठीक है, तुम्हें ये कंफर्ट देता है तो जैसा तुम चाहो। बारान ने उसके हाथ छोड़े और 2 कदम पीछे हुआ। दिलारा बहुत जब्र से फीका सा मुस्कुरा सकी। कौन अपने जीने की वजह बनते शख्स की दूरी पर राजी होता। अब दिलारा के लिए तो बड़ा मुश्किल था। हाँ बिल्कुल, बी को ले जाओ, मैं नाइट शिफ्ट पर रही यहीं रुकूंगी, अपना ख्याल रखना। वैसे देखते नर्म सा बोली। बारान ने सरसरी सा सर हिलाया तो वो कितनी देर उसे देखती रही, फिर लरज कर पलकें जेरे करे इस पर से नजर हटाई। गुड बाय। बारान ने उसकी झुकी आंखों में तैरते आंसू महसूस कर लिए, फिर भी बोलने पर मजबूर था। बाजू फैलाए और वो हरगिज नहीं चाहती थी वो इससे आखिरी बार गले लगे। वो ये सुख इख्तिताम पजीर नहीं चाहती थी, ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। हैव अ गुड नाइट। दिलारा ने इससे नजरें हटाई और उसकी खुली बाजुओं को बुरी तरह नजरअंदाज करे वहां से चली गई। पर बारान को यकीन आया कि जाने से पहले दिलारा से ही उसकी आखिरी मुलाकात थी। नहीं, ये आखिरी नहीं हो सकती थी। ना वो गले लगी थी, ना इसने बारान से कोई वादा लिया था। ऐसे कैसे गुड बाय हो जाता है? क्या ऐसे अधूरे तरीके से बिछड़ने वाले दूसरा सांस ले पाते हैं? हरगिज नहीं। ऐसे कैसे दिलारा, तुमने कुछ नहीं किया फिर भी इतनी तकलीफ है कि मुझसे एक कदम तुमसे दूर उठाना मुश्किल है। मुझे तो तुम्हारे सिवा हर तरफ अब अपने लिए तारीकी और वहशत दिखाई दे रही है। ये क्यों नहीं समझ रही कि इसका मुझसे दूर जाता हर कदम मेरा खात्मा बन रहा है। वो उसे जाता देख कर अपने दिल पर हाथ रखे बस यही सोच सका कि वो जाते जाते रुकी, और इससे पहले पलटती बारान वहां से भागने के अंदाज में चला गया। इसे मायूसी ने घेरा। वो समझती थी इसके होने में इतना तो दम है कि वो शख्स इससे दूर जाते तड़पेगा, मगर ऐसा सिर्फ दिलारा की गलत फहमी लगी उसे। वो अजीजे के ऑफिस पहुंचा जहां वो लैपटॉप बंद करके समेटे फोन लिए बस घर ही निकलने को तैयार थी। बारान को आता देखे वो इससे पहले इससे कुछ कहती, वो बिना कुछ कहे इनसे आकर लिपट गया। अजीजे का दिल उसके यूं गले लगने पर नहीं बल्कि तकलीफ की आखिरी खत को छूने पर तड़प गया। वो फौरन बाजू उसकी मजबूत पुश्त पर बांधे हाथ सहलाने लगी। वो ऐसे चुप था जैसे कोई वीराना। क्या हुआ है, ठीक है ना मेरा बच्चा? अजीजे की आवाज ये पूछते कांपी। जानती थी वो और आलियान इसमें फातिमा को ढूंढते हैं, और एक बच्चा अपनी माँ से तभी यूं लिपटता है जब वो जिंदगी से थक कर टूट जाता है। कर छोड़ दूं आपको, कुछ बताना भी है। वो रूबरू हुआ तो अजीजे ने उसकी आंखों के किनारे गुलाबी देखे। बात पर तो वो उसकी चाह कर भी तवज्जो ना दे सकी। पहले बताओ, ये अंदर ही अंदर कौन सा दर्द घोट रहे हो? तुम्हें पता है जब स्ट्रेस ठीक नहीं तुम्हारे लिए तो क्यों लेते हो बच्चे? बताओ, क्या दिलारा से कोई बात हुई? वो पहले नंबर आंखों की शिकस्तगी और धुंधलाहट का सबब जानना चाहती थी। उसका ख्याल रखिएगा, अब की बार ये सोचकर नहीं कि वो आपकी नवासी है, बल्कि ये सोचकर कि वो मेरी है। मुझे डर है कहीं वो अकेली ना पड़ जाए।
وہ سمجھتی ہے آپ کا سہارا کمزور ہو گیا ہے اور مجھ پر ڈیپینڈ کرنے لگی ہے۔ اسے اس بات کا احساس دلائیے گا کہ آپ مجھ سے کہیں زیادہ مضبوط سہارا ہیں اس کا۔ میں نہیں چاہتا وہ کبھی کسی کی طرف حسرت سے دیکھے۔ میرا دل یہی رہ جائے گا انکرا کی گلی کوچوں میں بھٹکتا ہوا۔ 18 سال پہلے یہاں سے بھاگتے ہوئے میں سب کا مجرم تھا، لیکن پھر بھی میرے قدموں میں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی۔ لیکن اس بار لڑکھڑاہٹ دل تک اتری ہوئی ہے۔ ایسا کیوں ہے انّے؟ وہ بہت زیادہ بے بسی کی کیفیت کا شکار تھا اور چیزیں سب کا بس ایک نتیجہ نکال سکی۔ محبت کرنے لگا ہے تو اس سے۔ عزیزے نے پیار اور لاڈ سے باران پر انکشاف کیا تو وہ فوراً نفی میں سر ہلا گیا۔ آپ کو گھر ڈراپ کرتا ہوں، آ جائیں۔ مجھے کوئی محبت نہیں ہے مجھے اس سے۔ وہ سپاٹ ہو کر کہتا کمرے سے نکل کر باہر گیا تو عزیزے زخمی سا مسکرا دی۔ یہ تو بالکل وہ سچویشن تھی کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے ہی نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ عذرا نے پہلے چائے پہنچائی اور اس کے بعد وہ زندان کی طرف گامزن ہوئی۔ آزاد اور عالیان شدت سے اس کی کال کے منتظر تھے۔ جی جناب، آج اتنی ہی ایپیسوڈ برداشت کریں، قبول کریں، تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ لمبی دوں گی کیونکہ اس میں ساری سچائیاں کھلنے والی ہیں۔ اس میں کیا طریقہ کار اپنائیں گے نازلی کو چھڑوانے کا، کیا پلان شامل ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، تو بہت ہی مزے کی ایپیسوڈ ہوگی، تھرلنگ اور بہت ہی یمی۔ آج ٹائم نہیں تھا، اس وجہ سے میں نے کہا آج اگر سٹارٹ کیا تو ادھورا رہ جائے گا سارا سچ۔ کل آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا ہوا تھا 18 سال پہلے ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اچھا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔